ایک بادشاہ کا دور تھا۔ بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ انتہائی ظالم بادشاہ تھا، اور جہاں مسلمانوں کو دیکھتا، جہاں ایمان والوں کو دیکھتا، جہاں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھتا تو قتل کروا دیتا۔ خالق کائنات نے بادشاہ کے گھر کے اندر ہی، بادشاہ کے دربار ہی کے اندر اپنی توحید کا چراغ جلا دیا، اور خالق حقیقی کو ماننے والے اسی کے وزراء اور اسی کے مشیر بن گئے۔ کچھ اللہ والے، کچھ اولیاء کاملین جو اس کے دربار ہی میں تھے، لیکن انہوں نے راہ حق کو اختیار کیا، خالق کائنات پر ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ دقیانوس کو اس کا پتہ نہیں تھا، وہ اندرون کھاتا اولیاء کاملین دین اسلام کا کام کرتے رہے۔ آخر کار جب بادشاہ کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ میرے ہی وزراء، میرے ہی مشیر اور میرے دربار میں رہنے والے ہی اسلام کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، رب کو ماننے والے ہیں، تو بادشاہ نے ظلم کی تلوار کو اٹھایا۔ اب وہ اولیاء کاملین جو اللہ والے تھے، خالق کائنات کے برگزیدہ بندے، انہوں نے بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے وہاں سے راہ فرار اختیار فرمائی اور بادشاہ کے دربار سے نکلے۔ جب بادشاہ کے دربار سے نکل کر وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے کہ جہاں بادشاہ کے ظلم سے بچا جا سکے، تو انہوں نے ایک غار کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر شروع کیا، ایک غار میں چھپنے کے لیے، اور بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے غار میں جانے لگے۔ تو راستے میں ایک کتا بھی ان کو ملا، اور وہ کتا کتنا مقدس کتا ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ کی پاک کتاب قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ کتا کتنا عظیم کتا ہے کہ جس کا تذکرہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، زمین و آسمانوں کو بنانے والا، نبیوں کو نبوت اور رسولوں کو رسالت دینے والا، ولیوں کو ولایت دینے والا، اور سورج کو روشنی دینے والا، چاند کو چمک دمک رمک دینے والا، ستاروں کو ٹمٹمانا، یہ طاقت دینے والا وہ رب ذوالجلال، اسی کتے کا تذکرہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے۔ اب وہ کتا جو ہے، اس نے اولیاء کاملین کو، اللہ کے ولیوں کو دیکھا تو پیچھے چل پڑا۔ اللہ والوں میں سے ایک جو اللہ والے تھے، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کتا بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو انہوں نے آرام سے، محبت سے اس کتے کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی کہ یہ کتا ہٹ جائے اور ہمارے ساتھ نہ آئے۔ اب جو ہے وہ کتا پیچھے نہیں ہٹ رہا، اللہ کے ولیوں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کے پیچھے پیچھے چلے، ذات کا کتا بھی ہو تو رب اس کا تذکرہ قرآن کے اندر فرما دیتا ہے۔ اب وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اللہ کے ولیوں نے منع فرمایا، روکا، لیکن وہ کتا نہیں رکا۔ بہت مرتبہ کوشش کی، پھر ایک اللہ کے ولی نے ایک پتھر کو اٹھایا، اور پتھر اٹھا کر اس کتے کی جانب پھینکا، ڈرانے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے اس کتے کی طرف پھینکا تاکہ یہ کتا ہٹ جائے اور ہمارے ساتھ نہ چلے۔ کتے نے خالق کائنات کی بارگاہ میں پچھلی دونوں ٹانگوں پر بیٹھ کر اور دونوں ہاتھ اگلے اس طرح دعا کے لیے بلند کیے، کہا مولا میں تیرے ولیوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں، تیرے ولیوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، تیرے اولیاء سے گفت و شنید کرنا چاہتا ہوں، مولا مجھے انسانی زبان عطا فرما۔ خالق کائنات نے اولیاء کا صدقہ اس کتے کو زبان عطا فرمائی۔ کتا انسانی زبان کے اندر اولیاء سے پوچھنے لگا۔ اب اس کتے نے بھی واسطہ اولیاء کا دیا۔ آج پوچھتے ہیں کہ آپ داتا علی حجویری کے دربار پہ کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے کہا 4 ٹانگوں والے کو سمجھ آ گئی کہ اولیاء کے وسیلے سے مانگا جائے، اولیاء کے صدقے سے مانگا جائے، اور درے اولیاء پر کھڑے ہو کر
درے ولی پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مانگا جائے تو رب کتے کو زبان دے دیتا ہے، تو بندہ مومن کی تقدیر ولی کے در پر کیوں بدلی نہیں جا سکتی؟ اب کتے نے کہا کہ اے اللہ کے ولیوں بتاؤ مجھے میں تو آ رہا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے، لیکن آپ مجھے روک کیوں رہے ہو، منع کیوں کر رہے ہو، پتھر کیوں مار رہے ہو، ہٹا کیوں رہے ہو؟ اولیاء کاملین میں سے ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ ہم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لینے کے لیے چھپنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ذات کا کتا ہے اور کتے کا کام بھونکنا ہوتا ہے، لہذا جب ہم غار کے اندر چھپیں گے تو بھونکے گا، بادشاہ کے سپاہی آئیں گے ہمیں گرفتار کر کے لے جائیں گے، لہذا اس وجہ سے ہم ہٹا رہے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ نہ چل۔ اب اس کتے نے تاریخی بات کی جو حضرت نعیم الدین مراد آبادی نے بھی لکھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی لکھی، امام ترمذی نے بھی لکھی، اور بہت سارے مفسرین نے، امام قرطبی نے بھی لکھی، اپنی اپنی تفاسیر کے اندر لکھا کہ اس کتے نے تاریخی بات کی اور کہا کہ اے اللہ کے ولیو، میں چاہے ذات کا کتا ہوں مگر یہ وہ کتا نہیں کہ جو ولیوں پر بھونکنے والا ہو، میں تو وہ کتا ہوں جو ولیوں سے پیار کرنے والا ہے، اولیاء سے محبت کرنے والا، اولیاء سے پیار کرنے والا، اولیاء سے عقیدت رکھنے والا، اولیاء سے مودت رکھنے والا کتا ہوں، ولیوں پر بھونکنے والا کتا نہیں۔ اس کتے کو سمجھ آ گئی کہ اولیاء پر بھونکنے والا جو ہے وہ ایسا کتا ہوتا ہے جو دنیا کے اندر بھی رسوا اور اگلی زندگی کے اندر بھی رسوا۔ دو ٹانگوں والے کتے، آج کوئی داتا علی حجویری کو پڑ گیا، کوئی غوث اعظم کو پڑ گیا، کوئی امام احمد رضا خان کو پڑ گیا، لیکن چار ٹانگوں والے کتے نے قیامت تک یہ بات سمجھا دی کہ جو اولیاء سے پیار کرتا ہے رب اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے، اس کا کام بھی زندہ رکھتا ہے۔ اب جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں اولیاء پر، ولیوں پر بھونکنے والا کتا نہیں جناب، آپ مجھے ساتھ چلنے دیں، میں تو آپ کی سنگت اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں، چند گھڑیاں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اولیاء نے فرمایا کہ چلا جا۔ اب چل پڑے، غار کا دروازہ آیا، اور یہ غار بھی کتنی مقدس غار ہوگی جس غار کا تذکرہ خالق کل نے، خالق کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا۔ اللہ کے ولی غار کے اندر چلے گئے اور کتا غار کے دہنے پر، غار کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ رب کو اس کا بیٹھنا بھی اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، لاکھوں کتے آئے اور لاکھوں کتے چلے گئے، قیامت کی صبح تک کتے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن کسی کتے کا تذکرہ اس طرح سے قرآن کے اندر نہیں آیا۔ لیکن اس کتے کا تذکرہ قرآن کے اندر رب نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار فرمایا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا کہ وہ کتا اس انداز کے ساتھ بیٹھا تھا کہ دونوں ٹانگیں اگلی پھیلا کر پچھلی دونوں ٹانگوں پر بیٹھا تھا۔ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو، کتے کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو اس لیے رب نے قرآن میں بیان کیا تاکہ قیامت تک آنے والے میرے محبوب کے غلاموں کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی ذات کا کتا بھی میرے ولی کے در پر بیٹھ جائے تو اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی رب پسند فرماتا ہے۔ کوئی ولی کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ جائے، چاہے ذات کا کتا بھی ہو، تو رب اس کو بھی عظمت دیتا ہے۔ اور کوئی عالم ہو، کوئی مفسر ہو، یا کوئی حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو، حضور کا پیار رکھنے والا ہو، اولیاء کاملین کی محبت رکھنے والا ہو، اور ہو بھی اشرف المخلوقات انسان ہو، وہ داتا کی چوکھٹ پر چلا جائے تو رب کو کیوں کرنا پسند آئے۔ آج شرک کے لوٹے بھر بھر کے جو ہے وہ ایسے لوگوں پر بھرے جاتے ہیں اور پھینکے جاتے ہیں کہ جو خالص ایمان رکھنے والے مومن ہیں، کہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جانا بھی شرک،
اور جناب 11ویں بھی شرک، 12ویں بھی شرک، سارا شرک ہی شرک، اور پورے کا پورا اسلام تو شرک سے بھر دیا۔ بچا کیا؟ ان کو شرک کا ہیضہ ایسا ہوا کہ ہر وقت جو ہے وہ شرک کی الٹیاں کرتے رہے۔ لیکن کتے نے بات سمجھا دی کہ اولیاء کے دروازے پر بیٹھنا اگر شرک ہوتا تو رب کو میرا بیٹھنا اتنا پسند نہ آتا، میں بیٹھا۔ خالق کائنات نے کئی مرتبہ ذکر جو ہے وہ کتے کا قرآن کے اندر کر کے بتا دیا کہ اگر کتا بھی اولیاء کے سنگ لگ جائے، اولیاء کے دروازے پر بیٹھ جائے تو اللہ کو وہ کتا بھی پیارا لگتا ہے، اللہ کو اس کے بیٹھنے کا انداز بھی پیارا لگتا ہے۔ اب بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا، پھر اس کے بعد بار بار ذکر کیا۔ قرآن پڑھیے، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے وہ 5 تھے لیکن چھٹا ان کا کتا، لوگ کہیں گے کچھ کہیں گے وہ 6 تھے لیکن 7واں ان کا کتا، کچھ کہیں گے وہ 7 تھے لیکن 8واں ان کا کتا۔ اب بار بار رب رب ہو کر کتے کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب قرآن کا ایک لفظ بھی، ایک ایک حرف انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی روشنی کے لیے، انسان کے نور کے لیے ایک ایک لفظ اتارا گیا۔ لیکن مالک و مولا یہ بار بار ایک بار کتے کا ذکر ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی، ہم سمجھ جاتے، لیکن بار بار ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کتا کتا کتا۔ آج میں ممبر پر بیٹھ کر میں نے 20 مرتبہ، درجنوں مرتبہ کتے کا نام لے لیا، حالانکہ یہ ممبر رسول ہے۔ اگر قرآن کے اندر رب رب ہو کر بار بار اس کتے کا ذکر کر رہا ہے تو میں ممبر پر بیٹھ کر کیوں نہیں کر سکتا؟ خالق کائنات نے کئی مرتبہ اس کتے کا ذکر کیا۔ کتے کو عظمت کیوں ملی؟ کبھی سوچا کہ یہ مقام، یہ عظمت، یہ شان، یہ بلندی کتے کو کیوں ملی؟ اس وجہ سے ملی کہ اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا، اولیاء کی محبت کو دل کے اندر بسا لیا، اور رب کو اتنا پسند آیا کہ یہ میرے ولیوں کے سنگ لگا ہے۔ اب جو ہے یہ انسانی شکل کے اندر دنیا کے سارے کتے جب مریں گے مٹی ہو جائیں گے، ان کا حساب نہ قبر میں ہے نہ حشر میں ہے۔ واحد یہ کتا ہے کہ یہ انسانی شکل کے اندر جو ہے وہ داخل جنت کیا جائے گا، بلعم بن باورا کی شکل میں یہ داخل جنت کیا جائے گا، اور بلعم بن باورا کو جو ہے وہ کتے کی شکل میں داخل جہنم کیا جائے گا۔ وہ بلعم بن باورا جو ہے وہ انسان ہو کر کتے کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہے، بے ادبی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے، اور یہ کتا ادب کی وجہ سے کتا ہو کر داخل جنت ہو رہا ہے۔